السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ بفضل اللہ تعالی اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی جوڑا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات دل میں آئی۔ یقیناً امید ہم یہی کرتے ہیں کہ خیر کی بات اللہ کی طرف سے ہمارے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں، پھر ہم پر ہے کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یا ہمارا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو ارادہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ مزید بھی ہم بات کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاننا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں جاننا، آپ کی شخصیت مبارکہ کے بارے میں جاننا، آپ کے ذات کے بارے میں جاننا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، سننے سے، اس پر غور کرنے سے ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں بھی آنے والے معاملات کو پھر سمجھنے لگتے ہیں کہ ان کو کیسے حل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے ایک تربیت کا مقام رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا زندگی کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اور جب ہم آپ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں تو پھر ہمارے نفس میں، ہمارے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور آسانی بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ جو محبت ہم لفظی جس کا اعلان کرتے ہیں، وہ محبت عملی محبت میں بدلنے لگتی ہے۔ خیر، یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس پر ہم 2 گھنٹے بھی بات کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے فوائد کے اندر تو کئی دن بعد جاری رہ سکتی ہے۔ تو مختصراً میں آپ کے سامنے جو بات میں نے رکھی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو بھی تازہ کرنا اور اس کا تازہ رہنا ضروری ہے، تاکہ ہمارے ایمان کا لیول جو ہے وہ واپس کھڑا رہے۔ اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اس لیے بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ ہم اس دنوں میں ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہمارا نفس آلریڈی اسلام کے احکامات کی طرف، عبادت کی طرف نرم ہو چکا ہوتا ہے، اور شیطان کی جو زور ہیں وہ ذرا ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، تو اس میں ہمیں موقع ہوتا ہے۔ تو میرے سامنے ڈیفرنٹ آپشنز تھے کہ کون سی کتاب کو لے کر آپ کے ساتھ یہ کام کیا جائے۔ تو میں ذاتی طور پر شیخ موسیٰ حفظہ اللہ کویت کے ہیں، ان کی میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ان کی جو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، خلفاء راشدین کے اوپر سیرت پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کا بھی مطالعہ کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کی جو ان کی ضخیم کتاب ہے 4 جلدوں پر، اللؤلؤ المکنون، اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا، اور ان کی پھر یہ المختصر فی السیرۃ النبویہ ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے الجامع فی الخصائص، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے بارے میں کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے ان کی، اس کا مطالعہ کیا۔ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتابوں کا بھی مطالعہ میں نے کیا۔ تو مجھے ان کی کتابیں یا ان کا جو مواد ہے وہ بہت پسند آیا۔ ایک تو تحقیق شدہ ہے، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں جو بات ضعیف ہے یا جس کی کوئی اصل نہیں، جو ہم قصے کہانیوں میں سنتے رہے کہ ایسے تھا تو ویسے تھا، تو انہوں نے اس کی بڑی اچھی تحقیقی انداز میں وضاحت کی ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ شیخ حفظہ اللہ کی جو ضخیم کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ اس کا ابتدائیہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں،
اسی کتاب میں سے انہوں نے المختصر فی السیرۃ النبویہ ایک کتاب تحریر کی، جو جو کتاب 680 صفحات پر ہے، تو حالانکہ ہے مختصر لیکن پھر بھی 680 صفحات پر ہے، تو وہ کتاب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور انہوں نے اس میں انتہائی اختصار سے کام لیا ہے۔ اور پھر انشاءاللہ اس کا جو ورژن 2 ہے، جو سیکنڈ ورژن ہم کریں گے، جو سیکنڈ ترتیب اب کریں گے ہم، اس میں پھر یہی موضوع جو ہم اس پروگرام میں کر رہے ہیں، ان موضوعات کو انشاءاللہ باذن اللہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک موضوع کو، اس کے اوپر تحقیقی معاملات کو بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور تصاویر اور ویڈیوز بھی لانے کی کوشش کروں گا۔ اسی دوران یہ جب میں نے ابھی پلان کیا آپ کے ساتھ، تو میرا ارادہ یہ بنا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو مقامات مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں ہیں، جو بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک کرتے ہیں، ان کی مختصر ویڈیوز بھی اس سیریز کا حصہ بنائی جائیں۔ لیکن اس کے لیے یقیناً مجھے 10 سے 12 دن سعودی عرب میں رہنا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے اتنے دن وہاں ٹھہرنے کی، اور تاکہ میں اس کام کو وہاں مکمل کر سکوں۔ یقیناً اس کے لیے مجھے وہاں سفر بھی کرنا پڑے گا، مختلف مقامات پر جانا پڑے گا، اور بہت سے مقامات ایسے ہیں جو شہروں سے باہر ہیں، تو یقیناً اس کی پلاننگ بہت اہم ہوتی ہے۔ بہرحال دل میں تو ہے، پہلے بھی تھا، اب ذرا اس خیال کو تھوڑی پختگی ملی ہے۔ سو انشاءاللہ ہم المختصر فی السیرۃ النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کر رہے ہیں، اور اس کا ہم اردو ورژن بھی بنا رہے ہیں، اس کی ہم کتابی شکل میں بھی اس کو دیں گے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اللؤلؤ المکنون، جو ان کی ضخیم کتاب ہے جس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیزن میں کریں گے، اور اس سیزن میں پھر ہم ان چیزوں پر، اور جو علماء ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کے بارے میں کیا وضاحتیں کی ہیں، کیونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گئے واقعات کی علمی وضاحتیں بھی موجود ہیں۔ ایک تو واقعہ ہوتا ہے، پھر اس واقعے سے استخراج کیا ہے، کہ ہم سبق کیا نکالتے ہیں، ہم اس پر بھی ضرور بات کریں گے۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے کہ دعا کیجیے گا، اللہ تعالی ہمارے یہ جو مقصد جس کو ہم نے سوچا ہے، اور اس مقصد میں اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ سے درخواست یہ بھی ہے کہ اس کام کو پھیلانے کی کوشش کیجیے گا، ان ویڈیوز کے لنکس کو آگے بھیجیے گا، اور جو کتاب ہم بنا لیں وہ آگے شیئر کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ دنیا میں علم کی خدمت ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہر آدمی کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ہمیں اس خدمت میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں آلریڈی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ المختصر فی السیرۃ النبویہ ہے، تو واقعی یہ مختصر ہوگی، تو انشاءاللہ آپ کو ابھی اندازہ بھی ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہے کہ ہم تھوڑے ہی دنوں میں سیرت کا ایک حصہ کور کر لیں گے، اور پھر جب ہم تفصیلی شروع کریں گے تو ہمارے ذہن میں آلریڈی کچھ نہ کچھ ہوگا۔ تو الحمدللہ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، آمین یا رب العالمین۔ شیخ حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں، جو یہ مختصر کتاب ہے، تفصیلی کتاب میں یہاں تک پہنچنے کے لیے تو انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا تھا، لیکن چونکہ یہ مختصر ہے تو انہوں نے براہ راست ابتدا کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب شریف ہے وہ کس طرح سے ہوا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرت ابن کعب ابن لوی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ بن خزیمت ابن مدرکت ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، یہاں تک کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ سے لے کر عدنان تک کا جو نسب شریف ہے یہ محفوظ ہے تواتر کے ساتھ، اس کی تمام روایات وہ درست ہیں اور ثابت شدہ ہیں، اس لیے وہ یہاں آ کر رک گئے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی کتاب میں مختلف دلائل دیے ہیں کہ یہی وہ نسب شریف ہے جس کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی وہ نسب ہے کہ جس کا تذکرہ جو ہے وہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، یہاں تک عدنان تک، جس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ ثابت ہے یہاں تک۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ائمہ جو ہیں وہ اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہاں تک کا جو نسب ہے وہ محفوظ ہے، اسی لیے وہ اپنی اس کتاب میں اس سے آگے نہیں بڑھے۔
اور غور طلب بات ہے، آج بڑا مشہور ہے کہ لوگ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ نے اس میں کافی لوگوں کو شوق دلایا کہ وہ اپنے کچھ لیکچرز میں یہ پورا نسب نامہ اینڈ تک آدم علیہ السلام تک پڑھتے تھے، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کے اوپر نظمیں بھی بنانی شروع کر دیں، اس کو ریکارڈ بھی کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، میں طالب علم ہوں، میرا کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک میری ذاتی رائے ہے۔ دیکھیے، میں ایک انسان ہوں، آپ بھی تمام ہر جگہ اپنی جگہ آپ کے والدین ہیں، میرے بھی والدین ہیں، ہمارے بھی بزرگ ہیں، آباء و اجداد ہیں۔ تو کیا آپ یا میں، ہم اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہمارے نسب میں کسی ایسے نام کا تذکرہ کیا جائے جو ہمارے نسب میں شامل نہ ہو؟ یقیناً اگر مجھے پتا چلے گا کہ فلاں آدمی میرا نسب بیان کر رہا ہے اور وہ یہ نام اس نسب میں لے رہا ہے، اور یہ نام میرے نسب میں ہے ہی نہیں، تو یہ کیسے میرا اس کو اس نے نعوذ باللہ میرا باپ دادا پردادا بنا دیا؟ تو یقیناً ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تو اس معاملے میں بہت 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 بڑھ کر ہے کہ ہم کسی ایسے نام کا تذکرہ کریں آپ کی نسب نامے میں حضرت آدم علیہ السلام تک کہ وہ نام آپ کے نسب میں شامل ہی نہ ہو، وہ نام آپ کے آباء و اجداد میں شامل ہی نہ ہو۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے، حفاظت کا تقاضا یہی ہے کہ جہاں تک تاریخ میں درست آیا ہے، درست موجود ہے کہ یہاں تک کا نسب نامہ بالکل محفوظ ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی اپنی زبانوں کو وہاں تک روک دینا چاہیے۔ البتہ کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا جاتا رہے گا اختلاف کے ساتھ، لیکن جب ہم بیان کرنے لگیں گے، مثلا اگر ہمیں شوق ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کریں زبانی، اور اس کو بیان بھی کریں اور اس کے اوپر مطلب خوبصورت انداز میں اس کو پیش بھی کریں، تو میری ذاتی رائے ہے کہ ہمیں ادنان تک رک جانا چاہیے۔ باقی باتیں کتاب کی ہیں، اور اگر بیان بھی کرنا ہے تو پھر اس سے پہلے یہ کہا جائے کہ بھی یہاں سے آگے جو آدم علیہ السلام تک کا جو نسب نامہ ہے یہ محفوظ نہیں ہے، اس کے اندر غلط بھی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑا سا ہم ٹھنڈے ہو کر گہرائی سے سوچیں تو یہ معاملہ کریٹیکل ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ادنان پر رک جایا جائے۔ اسی لیے وہ اپنی اس مختصر میں یہاں پر رک گئے ہیں اور باقی بات انہوں نے مزید کر دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف ہے، الحمدللہ۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ دیکھیں، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بنتے ہیں 40 سال کی عمر میں، اور یہ 40 سال کی عمر یعنی 40 سال بعد کوئی شخصیت ایک نبی بنی، اور جب وہ بچپن سے اور وہ بڑھتے آ رہے تھے تو یقیناً مثلا آپ کا کوئی بیٹا ہو اور وہ وزیر اعظم بن جائے 50 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد، تو آپ کو کیا پتا تھا کہ وہ وزیر اعظم بننے والا ہے؟ لیکن اچانک ہو، دیکھیں ایک ہوتا ہے پری پلانڈ، ایک ہوتا ہے اچانک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا اچانک تھا لوگوں کے لیے، تو بچپن سے ہو تو پھر تو پورا نسب محفوظ کیا جائے گا نا، پوری باتیں محفوظ کی جائیں گی۔ جیسے سلاطین تھے، جیسے سلطنت عثمانیہ لے لیں، ان کا کوئی خلیفہ ہے تو اس خلیفہ کے جو دائیں بائیں باتیں ہیں ساری ان کو یاد رکھا جاتا تھا کہ یہ اب شہزادہ ہے تو یہ تب پیدا ہوا، تو اس دن پیدا ہوا، تو اتنے بجے پیدا ہوا، فلاں اس کی دائی تھی، فلاں پیدا کرنے والی تھی، فلاں کمرے میں پیدا ہوا، کیونکہ وہ مستقبل کا سلطان بننے والا ہے اور اس کی تاریخ لکھنے والے موجود ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کرتے ہیں، تو اس دوران تو کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ آپ علیہ السلام مستقبل میں اتنے بڑے درجے پر فائز ہونے والے ہیں۔ تو یقیناً آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی کو ریکارڈ تو نہیں کر رہا تھا دنیا میں بہرحال، لیکن ایک بات ضرور ہے، وہ یہ کہ عرب کا جو کلچر تھا اس وقت کا، اس کے اندر جو جو یہ باتیں ہیں ان کو یاد رکھا جاتا تھا، اور عرب کلچر میں جو لوگ اس وقت موجود تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ان کا حافظہ بہت سٹرونگ تھا، ان کی یادداشت بہت مضبوط تھی۔ کیوں یادداشت مضبوط تھی؟ کیونکہ ان کے درمیان میں جو معاملات چلتے تھے وہ یادداشت کی بنیاد پر چلتے تھے۔ اس وقت لکھت پڑھت تو تھی نہیں کہ چیزوں کو نوٹ کر لیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت کے شعر ان کو نہ صرف ایک شعر نہیں بلکہ 30 40 40 50 شعروں کی پوری پوری نظمیں ان کو زبانی یاد ہوتی تھی بنا کسی غلطی کے، اور وہ یعنی وہ ایک محفل میں اگر کوئی بڑا شاعر کوئی 20 30 اشعار کی کوئی شاعری بیان کرتا تھا تو سننے والے اس کو یاد کر لیتے تھے، اتنا ان کا حافظہ مضبوط تھا۔
تو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کے بارے میں یہ معلومات محفوظ ہوئیں، کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ اب یہ ایک نیچرل بات ہے، مثلا کوئی محلے میں کوئی لڑکا پیدا ہوا، محلے والے ایک دوسرے کو جانتے ہوں، اور کوئی بڑا واقعہ ہوا ہو ان دنوں میں، کہہ لیجئے مثلا 1947 میں پاکستان بنا، تو اس سال میں جو پیدا ہوئے ان کی ان کی پیدائش کو مستقبل میں یاد رکھا گیا، اور ہمیشہ کہا گیا کہ یہ جناب پاکستان کا جو بننے کا سال ہے نا، اس میں یہ پیدا ہوا تھا، 47 میں پیدا ہوا تھا، 47 میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح عام الفیل جو عرب کا جو اس وقت مکہ کے جو عرب تھے، جو قریش کے، ان کے لیے جو عام الفیل تھا وہ بہت اہم تھا۔ یعنی میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نبوت سے پہلے اگر کوئی بڑا واقعہ مکہ میں موجود تھا تو وہ عام الفیل تھا۔ عام الفیل ایک نشانی بن گیا تھا، جیسے آج کل ہم کرونا کہتے ہیں نا، کرونا سے پہلے کرونا کے بعد، کیونکہ ہمارے لیے کرونا کا جو سال ہے وہ بہت اہم ہو گیا، کیونکہ بہت بڑا واقعہ اس میں پیش آیا۔ اسی طرح سے تو وہ عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایک بات یہ کنفرم بات ہے۔ اس کے بعد دوسری بات کنفرم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن پیدا ہوئے، یہ بات بھی کنفرمڈ ہے 100%، کیونکہ اس کی گارنٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی میں میری پیدائش ہوئی اور اسی میں مجھ پر نازل کیا گیا، یعنی سوموار کا دن۔ تو سوموار کا دن اتنا اہم ہے۔ اچھا، اب ہم اگر ہر سوموار کو روزہ رکھیں تو یوں سمجھیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم ولادت ہر ہفتے ہی منا دیتے ہیں، ہر ہفتے ہی منا دیتے ہیں، ہمیں 12 ربیع الاول کا انتظار نہیں کرنا پڑتا بہرحال۔ اور تیسری چیز جو کنفرم ہے وہ ربیع الاول۔ تو یہ تین چیزیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں آپ کی پیدائش سے متعلق عام الفیل، سوموار اور ربیع الاول، یہ تین چیزیں کنفرم ہیں۔ البتہ اختلاف کس میں ہے؟ وہ ہے 12 ربیع الاول میں، لیکن درست بات یہ ہے کہ اکثر علماء کی رائے اور کیلکولیشنز کے حساب سے ان کا یہی کہنا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی تقریباً ایک درست تاریخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے متعلق، کہ اسی دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ اسی کا تذکرہ یہاں پر انہوں نے اپنی اس کتاب میں مختلف روایات کے ذریعے کیا ہوا ہے، کہ مثلا ابھی میں نے آپ کے سامنے سوموار کے دن کی بات کی، اس کے بعد جو بات ربیع الاول کی آئی تو اس کے اندر بھی یہی بات انہوں نے ابن اسحاق جو سیرت کے بڑے اہم سیرت نگار ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں ثبوتوں کے ذریعے لکھی ہے۔ اور ایک اور روایت آتی ہے کہ قیس بن ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل، یعنی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، یہ انہوں نے اس کی گارنٹی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے متعلق یہ تین باتیں کنفرم ہیں، عام الفیل، سوموار اور ربیع الاول۔ البتہ چوتھی 12 ربیع الاول اختلاف کے ساتھ قابل قبول ہے، کیونکہ بعض علماء نے اس کی تحدید کی ہے کہ یہ درست تاریخ ہے بہرحال۔ یہ تو ولادت کے متعلق ہو گیا۔ اب جو تفصیلی کتاب ہے ان کی، یعنی جو اللؤلؤ والمکنون ہے انشاءاللہ، جو ہم مستقبل میں کریں گے، تو اس میں تو ولادت تک پہنچنے کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شادی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور بھی بیچ میں بہت سے واقعات ہیں جو یہاں تک آتے ہیں جو ہم تب دیکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو لے کر بھی بہت سے واقعات ہیں جس کا تذکرہ وہاں انہوں نے کیا ہے، لیکن یہاں انہوں نے چونکہ اختصار سے کام لیا ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ سیرت کی ابتدا اختصار بہترین ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم معاملہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد، وہ ہے رضاعت کا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلائے جانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے دودھ پلایا، اور آپ کا جو دودھ تھا وہ یعنی اس کی مقدار آپ کے اندر کم تھی، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلانے کے لیے ابی لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ، ان کو بلایا گیا، تو سویبہ نے کچھ دن آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دودھ پلائی کا کام ہے وہ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے کیا،
اور سیدہ حلیمہ سعدیہ بنو ساعدہ کی رہنے والی تھی. بنو ساعدہ تقریباً مکہ سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اور یہ اس وقت عرب کا رواج تھا کہ وہ نوزائیدہ بچے کو مکہ کی جو انوائرمنٹ ہے اس سے باہر بھیجتے تھے، اور تاکہ ان کی جو پرورش ہے وہ دیہات میں ہو. لیکن وہ ایسے دیہات یا ایسے گاؤں یا ایسی بستی یا ایسی وادی میں بھیجتے تھے جہاں پر یعنی فصاحت و بلاغت بھی موجود ہو، اور وہاں کی آب و ہوا بھی اچھی ہو، تاکہ بچہ تندرست، توانا، طاقتور بنے. تو سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر بنو ساعدہ چلی گئیں، اور بنو ساعدہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر پرورش ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر یعنی دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ جلدی سے بڑے ہو رہے تھے. یعنی عمر کے لحاظ سے وہ دوسرے، مثلا 2 سال اگر آپ کی عمر ہے تو جو دوسرے 2 سال کے بچے ہیں ان کے مقابلے میں آپ بڑے بڑے لگتے تھے، اور زیادہ طاقتور لگتے تھے، زیادہ بھرے بھرے لگتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وہ لے کر جا رہی تھی تو انہوں نے بہت سی برکات کا مشاہدہ کیا. گویا کہ ان کی زندگی کے اندر، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر تبدیلی واقع ہو گئی، اور اس تبدیلی کو انہوں نے فوراً ہی محسوس کر دیا. یعنی وہ جو ہی انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی ایک پیارے بچے کو حاصل کیا اور اپنے ساتھ لیا، تو وہ جو برکات کا حصول تھا وہ فوراً ہی محسوس ہونا شروع ہو گیا. تو پھر اس طرح سے وہ اپنے ساتھ ان کو لے گئیں. اور اس کے بعد اب اس واقعے میں بھی تفصیل موجود ہے، یقیناً اسی پر ہم 30-40 منٹ لگا لیں گے. تو پھر میں آپ سے بار بار یہ بات شاید کہتا رہوں کہ ہم انشاءاللہ اس کو جب لؤلؤ المکنون ہم کریں گے تو باقاعدہ وہاں میں آپ کو اس جگہ کی تصاویر بھی دکھاؤں گا، اور کوشش کروں گا، مجھے موقع ملا اس سیرت کو شروع کرنے سے پہلے مکہ اور مدینہ جانے کا اور وہاں اتنی دیر ٹھہرنے کا کہ میں ان جگہوں پر جا سکا اور ان کی ویڈیوگرافی بھی کر سکا. تو دین الحمدللہ اٹ ول بی ویری گڈ. تو پھر اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے نا تو زیادہ بہت بہترین معاملہ ہو جائے گا. بہرحال اس کے بعد جب اب بنو ساعدہ کا جو علاقہ تھا وہاں جب ہم موجود تھے تو وہاں پر ایک بہت بڑا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا، اور وہ واقعہ سینہ چاک ہونے کا واقعہ ہے. اور سینہ چاک ہونے کا جو واقعہ ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. اور غور کیجئے اس روایت کے اندر کہ سوال ہوا آپ سے، یعنی ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اب ایک صحابی ہیں، وہ آپ سے کیا سوال کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کو جب چونکہ اب آپ نبی بن چکے ہیں تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو بہت کوئی عجیب بات کب اپنی زندگی میں محسوس ہوئی. یعنی آپ اپنی زندگی کو ریکال کریں تو وہ کون سا ایسا واقعہ ہے کہ جو بہت بڑا تھا اور آج وہ نبوت سے ریلیٹ ہو سکتا ہے. یعنی نبوت کی کوئی علامات تھیں، اس وقت تو نہیں پتا تھا نا، لیکن بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چیزوں کو ریکال کرنا شروع کیا کہ ہاں یہ اس سے لنک کرتی ہے بات. تو یہ گویا کہ یہ سوال اس طرح تھا، کیف کان اول شأنک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پورا نقشہ جو ہے ان صحابی کے سامنے کھینچ ڈالا. یعنی اس کا مطلب یہ جو واقعہ ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، دماغ مبارک پر، دل مبارک پر اثرات چھوڑے کہ یہ واقعہ گویا کہ آپ کے دل میں تحریر ہو گیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تب آپ نے اس کو پیش کیا، آپ نے خود سے پیش نہیں کیا. یعنی جب آپ کو پوچھا گیا، جب آپ سے عرض کیا گیا کہ کوئی ایسی بات جو آپ نے محسوس کی ہو، کوئی آپ کی زندگی میں گزری ہو، ذرا ہم سے بھی شیئر کیجئے، تب آپ نے یہ شیئر کیا. آپ کیا شیئر کرتے ہیں کہ آپ بنی سعد بن بکر کے جو قبیلہ ہے وہاں پر آپ موجود تھے، جہاں پر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. آپ ان کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر تھے. وہ کہتے ہیں میں اور میرا یعنی ان کا جو بیٹا، یعنی ان کا جو رضائی بھائی ہے، یعنی ان کا حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا ہے، کہہ رہے ہیں میں اور وہ ہم جانوروں کے لیے باہر نکلے اور ہم نے اپنے ساتھ کوئی زاد نہ لیا، یعنی کچھ سامان نہ لیا کھانے پینے کا کچھ. تو کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی سے کہا، اب دیکھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں، یعنی فقلت یا اخی، اے میرے بھائی،
کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے میں اس گھر میں موجود لوگوں کو کہہ رہے ہیں میرے بھائی، امی، میری والدہ. تو یہ اس کا مطلب ایک تو رضائی بھائی تھے، پھر وہ دودھ پلائی کی طرف سے والدہ کے مقام پر فائز ہو گئیں. تو یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہے اس واقعے میں. تو آپ نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، جاؤ اور کچھ سامان لے کے آؤ. کہاں سے؟ اندہ امینا، اللہ اللہ، ہماری ماں کے پاس سے. یعنی ہماری ماں، یعنی تمہاری بھی اور میری بھی، اور ہم دونوں بھائی ہیں، یعنی ہماری ماں کے پاس سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آؤ. تو وہ بھائی جو ہیں ان کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ گئے، اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں پھر جانوروں کے پاس ٹھہرا رہا. کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دو سفید پرندے آئے، گویا کہ وہ عقاب ہوں. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کیا کہا، یہ وہی ہے نا؟ یعنی دو پرندے آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب، دونوں سفید تھے، اور گویا ایک پرندہ دوسرے سے کہہ رہا ہے ہوا کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے جس سے سوال کیا پرندے سے، اس نے جواب دیا ہاں. سو وہ دونوں جلدی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دبوچا اور آپ کو نیچے کمر کے بل لٹا دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک کھولا. یہ دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہونے جا رہی تھی. پھر کیا کیا؟ ان دونوں نے دل مبارک کو باہر نکالا، اور اس دل مبارک میں دو سیاہ گوشت کے لوتھڑے تھے جمے ہوئے، گویا کہ ان کو باہر نکالا. اور ایک نے دوسرے سے، یعنی اپنے دوسرے ساتھی سے کہا حسو، یعنی خط ہو، یعنی آپ اس کی سلائی کر دی جائے. تو گویا کہ اس آدمی نے، یعنی وہ دوسرے جو فرشتہ ہے، انہوں نے اس دل مبارک کو واپس رکھا، اور پھر باہر سے سلائی کی، اور اس پر ختم نبوت کی مہر لگا دی. پھر وہ دونوں چلے گئے، اور آپ فرما رہے ہیں وَتَرَكَانِي، اور ان دونوں نے مجھے چھوڑ دیا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فَرِقْتُ فَرْقًا شَدِيدًا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام شدید خوفزدہ ہو گئے. یقیناً نیچرل ہے، نیچرل فینومینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے ہیں اس وقت، اور دو آدمی آتے ہیں، آپ کو لٹاتے ہیں، آپ کا سینہ چیرتے ہیں، اور سینے میں سے دل باہر نکالتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے. اور یہ چونکہ معجزہ تھا، اور معجزات جو ہیں ان کو عقلی دلائل اور عقلی اندازوں میں نہیں سوچا جا سکتا. آج کے کچھ لوگ جو سائنس پڑھ لیتے ہیں نا، پھر وہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، تو پھر وہ اس قسم کے واقعات کے انکار کر بیٹھتے ہیں. تو یہ معجزے ہوتے ہیں، اور معجزوں کو اسی طرح قبول کیا جاتا ہے بغیر اس کے اچھا یوں تو پھر وہ سلائی کیسے ہوئی، تو خون کیوں نہیں نکلا، تو خون کیسے صاف کیا، تو زخم کتنی دیر میں مندمل ہوئے. نہیں، یہ معجزے ہوتے ہیں، اور یہ سب آنن فانن چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں کہ ہم کیا جواب دیتے ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ محترمہ کی طرف گیا. ثم انطلقت الى امی فاخبرتها بالذی لقیتہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، میں اپنی والدہ کے پاس گیا، اور جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا وہ میں نے جا کر ان کو بتایا. آپ دیکھیں بچہ کیا کرتا ہے، باہر جب بچے کے ساتھ کوئی عجیب و غریب واقعہ پیش ہوتا ہے تو جو گھر میں داخل ہوتا ہے سیدھا، اچھا جو ہی وہ گھر میں داخل ہوگا نا، وہ اس کو نہ اپنے بھائی کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اپنی بہن کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کو اپنے والد کی پرواہ ہوتی ہے. وہ سیدھا جا کر اپنی والدہ محترمہ کو بتاتا ہے. یہ واللہ نیچرل فینومینا یہاں فلو کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، آپ گھر گئے، گھر میں داخل ہوئے، سیدھی اپنی والدہ کو جا کر بتایا. اور یہ آپ نے یعنی یہاں اظہار کیا کہ ثم انطلقت الى امی فاخبرتها بالذی لقیتہ. پھر آپ کی والدہ نے آپ پر یعنی رحم کا مظاہرہ کیا. یقیناً اب کوئی بھی آدمی جا کر کوئی بچہ اپنی والدہ کو بتائے کہ اس کو یہ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ یقیناً اس کو اس پر رحم بھی آئے گا، اس پر شفقت پیدا ہوگی، اور وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے گی. تو یہی کچھ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا. تو انہوں نے کیا کہا، اعیذک باللہ، یعنی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. پھر انہوں نے کیا کیا، ایک سواری تیار کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری پر اپنے ساتھ سوار کیا، آپ نے پیچھے بٹھایا، اور یہاں تک کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، حتی بلغنا الی امی، یہاں تک کہ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچ گیا، یعنی کن کے پاس؟ آمنہ بنت وہب کے پاس ہم پہنچ گئے. فقالت، اور حلیمہ سعدیہ نے کیا ان سے کہا کہ میں نے اپنی امانت اور اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور انہوں نے جو واقعہ پیش آیا وہ سب کا سب ان کو بتایا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، وَحَدَّثْتُهَا بِالَّذِي لَقِيتُ، یعنی جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں نے اپنی والدہ کو بتا دیا.
اور کیا فرماتے ہیں؟ میری والدہ یہ سن کر خوف زدہ نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کہا انی رأیت خرج منی نور اضاءت منہ قصور الشام، یعنی میں نے اپنے اندر سے ایک نور نکلتے دیکھا جس نور کے ذریعے شام کے جو محل ہیں وہ روشن ہو گئے تھے. یعنی اس جملے میں کیا مقصد ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھی جس سے ان کو اندازہ ہوا کہ مستقبل میں معاملہ کچھ الگ ہی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل یہ جو قصور الشام اور یہ سب واقعہ ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم اللؤلؤ المکنون کتاب دیکھیں گے تو وہاں کچھ اس کی تحقیقی چیزیں بھی موجود ہیں، تو پھر انشاءاللہ وہاں اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے سے متعلق ایک اور روایت میں آتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس جبریل آئے اور اس وقت آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک کھولا اور اس میں سے دل نکالا، اور پھر اس میں سے دل میں سے ایک لوتھر نکالا اور کیا کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یعنی وہ شیطان کا یہ حصہ ہے. پھر اس کو نکال دیا گیا. پھر اس کو دھویا. کس میں دھویا؟ ایک تشتری تھی جو سونے کی بنی ہوئی تھی، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا. پھر واپس لگایا اور اس کی سلائی کر دی. اور پھر جب بچے آئے، یعنی وجاء الغلمان یسعون الی امہ، اور جو بچے ہیں وہ فوراً جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو فوراً دوڑتے ہوئے اب ان کی والدہ کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے بتایا فقالوا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا ہے. گویا کہ بظاہر منظر ایسا ہی تھا، سینہ کھل گیا، دل باہر آ گیا، اور یہ سب منظر بڑا یعنی بظاہر بچے کے لیے تو ہیبت ناک ہے نا کسی دوسرے بچے کے لیے. فاستقبلوه وهو منتقئ اللون، یعنی وہ سب کے سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھے، جبکہ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ ہے وہ پھیکا پڑ چکا تھا. یقیناً اس کے اثرات جو واقعہ پیش آیا وہ ظاہراً آپ پر نظر آ رہے تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط، یعنی یہ جو سلائی ہوئی تھی فی صدری ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر جو سلائی تھی، کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سلائی کے اثرات کو آپ کے سینے پر دیکھا ہے. اب یہ بات انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں اور وہ گھر میں رہنے والے رہے ہیں آپ کے ساتھ، تو یقیناً انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سینہ مبارک ہے اس کو کئی بار دیکھا ہوگا اور مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور غور سے دیکھا ہوگا، تو اس لیے انہوں نے اس کو سرٹیفائی بھی کیا. تو الحمدللہ یہ آج یہاں تک کا ہمارا حصہ ہے. تو آپ کی آراء بہت قیمتی ہوں گی. آراء سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو انٹریکٹیو فیل کیا، انفارمیٹیو فیل کیا. آپ میں سے یقیناً جنہوں نے سیرت کو بہت آلریڈی پہلے سے تفصیلی سن لیا ہے تو آپ کے لیے تو خیر یہ بہت ایک نارمل سی بات ہوگی، لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے یقیناً اس میں فائدہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واقعات سے ہمیں علم کی باتوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.